بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا 28واں سبق ہے اور اس سبق میں ہم باب فی بول ما یؤکل لحمہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ان جانوروں کے پیشاب کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا کیا حکم ہے، ان کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ یہ ایک فقہی اختلاف ہے اس کے اندر۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں حلال جانوروں کے پیشاب کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، جس میں فقہی اختلاف ہے۔ پہلے اس حدیث اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مسئلے کی تشریح کی طرف واپس آئیں گے۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس ببول ما اکل لحمہ، رواہ الدارقطنی وضعفہ۔ وفی الباب عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسنادہ واہن جدا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں کے پیشاب کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، ما اکل لحمہ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ وفی الباب عن جابر، اور اسی باب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے اور اس کی سند بھی انتہائی کمزور ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ ہوا کہ حلال جانوروں کے پیشاب پاک ہے یا ناپاک۔ اس میں دو قسم کے مذاہب ہیں۔ فریق اول جس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں بول ماکول اللحم ناپاک ہے بنجاست خفیفہ، یعنی ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ناپاک ہے، لیکن اس کے اندر زیادہ تشدید نہیں ہے، وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے بلکہ نجاست خفیفہ ہے۔ دوسرا فریق جس کے اندر امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بول ماکول اللحم پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی نجاست نہیں ہے۔ دلائل میں فریق اول کی دلیل جو ہے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ استنزہوا من البول فإنہ عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر قبر کا جو عذاب ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں صرف بول کا ذکر ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، انسان کا ہو، جانور کا ہو، جانوروں میں سے پھر ان جانوروں کا ہو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا ان جانوروں کا ہو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تمام کو یہ شامل ہے۔ یہ حدیث جو ہے تمام جانوروں اور غیر جانوروں کے پیشاب کو شامل ہے۔ تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب کا قبر ہوتا ہے، اس حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے۔ تو فریق اول کی دلیل ہے کہ ہر قسم کے پیشاب سے بچنا ضروری ہے، تو یہ اس کی نجاست پر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن معقول اللحم کا جو ہے وہ اس سے بچنا جو ہے مشکل ہے اور دشوار ہے، اس وجہ سے اس کو نجاست خفیفہ کہا گیا ہے، نجاست غلیظہ نہیں کہا گیا۔ فریق ثانی کی پہلی دلیل حدیث باب ہے لا بأس ببول ما اکل لحمہ، کوئی حرج نہیں ہے ان جانوروں کے پیشاب میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو یہ فریق ثانی کی پہلی دلیل ہے جن کے نزدیک بول ما یؤکل لحمہ پاک ہے۔ اس حدیث کا جواب فریق اول کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں نجاست غلیظہ کی نفی ہے، نجاست خفیفہ کی نفی نہیں ہے۔ بول ما یؤکل لحمہ میں نجاست شدیدہ نہیں ہے کہ شدید قسم کا نجس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہلکی نجاست پائی جاتی ہے۔ یہاں پر جو لا بأس ببول ما اکل لحمہ فرمایا، یہ نجاست خفیفہ کی نفی کی ہے، نہ کہ نجاست غلیظہ کی۔ تو فریق ثانی کی دوسری دلیل واقع ارنیین ہے، جو کہ بخاری کی حدیث میں مذکور ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ اورینا اور قبیلہ عقل کے بعض افراد جن کی تعداد تقریباً 8 بتائی جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لے کر آئے، مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو ان کو مدرسہ اصحاب صفہ میں ٹھہرایا گیا۔ تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا
کہ مدینہ سے باہر جہاں صدقے اور زکوٰۃ کے اونٹ رکھے جاتے تھے وہاں تشریف لے جائیں، وہاں چلے جائیں اور ان اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پئیں، تو وہاں پر جو ہے پینے کا حکم ہے دودھ اور پیشاب۔ تو اس واقعے سے جو ہے فریق ثانی استدلال کر کے کہتا ہے کہ بول ما یوکر لحمہ پاک ہے، اگر ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پینے کا حکم نہ دیتے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ بول ما یوکر لحمہ پاک ہے۔ فریق اول کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث خصوصیت پر محمول ہے اور تداوی عند ضرورہ پر محمول ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفا شرب ابوال میں معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، تو یہ اور عند ضرورہ ضرورت کے وقت جو ہے علاج کیا جا سکتا ہے نجس چیز سے بھی، تو اس پر محمول ہوگا، لہٰذا اس سے عام استدلال کر کے یہ کہنا کہ بول ما یؤکل لحمہ پاک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ محرم حدیث مبیح پر راجع ہوتی ہے، اس حدیث کے اندر اباحت معلوم ہو رہی ہے اس کی کہ یہ بول ما یؤکل لحمہ پاک ہے، اور دوسری حدیث جس کے اندر جو ہے پیشاب کے بارے میں نجس ہونے کا بیان ہے، تو وہ جو حدیث ہے جو حرمت والی ہے وہ حدیث راجع ہوگی، حرمت پہلے ہوتی ہے اباحت بعد میں ہوتی ہے، تو لہٰذا حرمت والی حدیث کو اباحت والی حدیث پر ترجیح حاصل ہوگی۔ تیسرا جواب یہ کہ اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے، یہ جو حدیث آپ نے پیش کی واقعہ ارنیین والی، اس کے متن میں اضطراب ہے، بعض جگہ صرف البانہا کا ذکر ہے کہ صرف ان کا دودھ پیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ پینے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا اس کے متن میں اضطراب ہے، اس وجہ سے وہی روایت راجع قرار پائے گی جس کے اندر صرف البانہا صرف دودھ پینے کا ذکر ہے، پیشاب والی جو روایت ہوگی اس کو وہ مرجوح قرار پائے گی، وہ قابل ترجیح نہیں ہوگی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمہ کے تحت مذکور حدیث جو ہے اس کا ترجمہ اور اسی طرح بول ما یؤکل لحمہ کی جو پاکی ناپاکی کا بیان ہے وہ پڑھا ہے، یعنی ان جانوروں کے پیشاب کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس میں دو قسم کے مذاہب ہیں، پہلا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے لیکن نجاست خفیفہ کے ساتھ، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی نجاست نہیں پائی جاتی۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ واقعہ ارنیین سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ نمبر دو، بول ماکول اللحم پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔